فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ مسائل خواتین کورس کی 23ویں کلاس ہے۔ اس میں عورتوں کے مسائل، سوال اور جواب کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عورت مرد سے علاج کروا سکتی ہے، یعنی لیڈی ڈاکٹر کے علاوہ جو میل ڈاکٹر ہے اس سے علاج کروانا اور ڈاکٹر کا مریضہ کو دیکھنا اور اس کا چھونا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر طبیبہ یعنی لیڈی ڈاکٹر میسر نہ ہو، اب یا تو لیڈی ڈاکٹر میسر ہی نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کام جو پرابلم ابھی سے ہوئی ہے اس کی لیڈی ڈاکٹر میسر نہ ہو، یعنی لیڈی ڈاکٹر تو ہو لیکن اس حوالے سے جو مرض ہے عورت کو اس کی لیڈی ڈاکٹر میسر نہ ہو، تو مجبوری کی حالت میں ڈاکٹر سے علاج کروانا جائز ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنا اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت بیمار ہے، اس کے علاج میں بعض اعضاء کی طرف نظر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اس کے جسم کو چھونا پڑتا ہے۔ مثلا نبض دیکھنے میں ہاتھ چھونا ہوتا ہے، یا پیٹ میں ورم ہو تو ٹٹول کر دیکھنا ہوتا ہے، یا کسی جگہ پھوڑا ہو تو اسے دیکھنا ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ٹٹولنا بھی پڑتا ہے۔ اس صورت میں مرض کی جگہ کی طرف نظر کرنا یا اس ضرورت میں بقدر ضرورت اس جگہ کو چھونا جائز ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ کوئی عورت علاج کرنے والی نہ ہو، وگرنہ عورت سے علاج کروانا چاہیے، اور عموماً لیڈی ڈاکٹر مل جاتی ہیں۔ یہ ایک ہمارا بعض کا بہانہ بھی ہوتا ہے کہ جی لیڈی ڈاکٹر میسر نہیں ہے، تو اکثر جگہ لیڈی ڈاکٹر میسر آ جاتی ہیں، بعض جگہ تو دائیاں ہی اس طرح کے معاملات کر لیتی ہیں۔ تو بہرحال علاج کی ضرورت سے نظر کرنے میں یہ صورتحال ہے کہ احتیاط رہے کہ صرف اتنا ہی حصہ بدن کھولا جائے جس کے دیکھنے کی ضرورت ہے، باقی حصہ بدن کو اچھی طرح چھپا دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھنا جائز ہے پھر وہ پورا کا پورا عضو بھی ننگا ہو جائے، بس اس پر نظر نہیں پڑنی چاہیے جس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر دیکھنے سے کام چل سکتا ہے تو چھونے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیے چھونا دیکھنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر کرم فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے موٹے بھدے کپڑے کے برقعے میں اپنا سارا وجود چھپا رکھا ہو تو اس کی طرف نظر کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے اس کی طرف دیکھنے میں حرج نہیں۔ ہاں اگر ان کپڑوں کی طرف دیکھنے سے شہوت آتی ہو، یعنی کپڑے ایسے پہنے ہو، تو پھر بھی مرد اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ جب شہوت سے دیکھے گا تو ضرور گناہگار ہوگا۔ اور گھر سے اگر باہر نکلتے ہیں، سوال یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت اسلامی بہنوں کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ اچھے طریقے سے پردہ ہو جائے؟ تو شرعی پردے کی صورت میں گھر سے نکلتے وقت عورت کو غیر جاذب نظر یعنی اٹریکٹ کرنے والا کپڑا نہ ہو، ڈھیلا ڈالا مدنی برقع اوڑھنا چاہیے، ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں جرابیں پہنے،
مگر دستانوں اور جرابوں کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ کھال کی رنگت جھلکے۔ جہاں کہیں غیر مردوں کی طرف نظر پڑنے کا امکان ہو وہاں چہرے سے نقاب نہ اٹھائے۔ مثلا اپنے یا کسی کے گھر کی سیڑھی، گلی محلہ وغیرہ نیچے کی طرف سے بھی اس طرح برقع نہ اٹھائے کہ بدن کے رنگ برنگے کپڑوں پر غیر مردوں کی نظر پڑے۔ تو یہ ساری صورتیں احتیاط کے طور پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو فرض ہے چھپانا وہ پیچھے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت کو پردہ کس کس سے کرنا چاہیے، کون کون سے مرد ایسے ہیں جن سے پردہ کرنا ہے اور کون کون سے مرد ایسے ہیں جن سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ تو عورت کا ہر اجنبی بالغ مرد سے پردہ ہے جو محرم نہ ہو، وہ اجنبی ہوتا ہے۔ مطلب عورت ہر اجنبی بالغ مرد سے پردہ کرے گی، اور اجنبی کس کو کہتے ہیں؟ جو محرم نہ ہو وہ اجنبی ہوتا ہے۔ محرم کیا ہوتا ہے؟ محرم سے مراد وہ مرد ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، اب وہ حرمت نسب سے ہو یا سبب سے، مطلب دودھ پیتا بھائی بنا ہوا ہے یا سسر ہے یا ساس کو داماد سے، تو اس طرح کا بھی رشتہ چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے نکاح ساس اور سسر سے، مطلب ساس سے داماد کا اور سسر سے بہو کا، تو پردہ نہیں ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ اگر دونوں جوان ہوں تو آپس میں سفر کرنا یا دیگر معاملات میں پڑنا تنہا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، محارم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسم کے لوگ محارم میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا۔ تو پہلا کون سا ہوا؟ نسب کی بنا پر جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، اور رضاعت یعنی دودھ کے رشتے کی بنا پر جن سے نکاح حرام ہو، مصاہرت یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہو، جیسے سسر کے لیے بہو یا ساس کے لیے داماد۔ باقی ان میں جو سگے بہن بھائی ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے، مگر اس کے علاوہ فی زمانہ پردے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے سامنے جن چیزوں کا چھپانا فرض ہے وہ چھپائی جائیں کم از کم۔ تو اب چہرے کا پردہ یہ ہر ایک سے ضروری نہیں ہے، محارم کے اندر کی بات کر رہا ہوں، باقی کو سے تو ہے ہی نا، اجنبی سے تو ہے ہی، لیکن محارم کے اندر محتاط یہ رہیں کہ جو پردہ ہوتا ہے یہ جوان بھانجے سے، جوان بھتیجے سے، خود بھی عورت جوان ہے اور بھانجا بھی جوان ہے، تو ان کے سامنے اس طرح نہ بیٹھا جائے اور نہ ہی ان کے ساتھ اس طرح گفت و شنید کی جائے۔ یہ زمانے کے فتنے کے اعتبار سے بات عرض کی جا رہی ہے۔ اچھا، چہرے کی ٹکیا، اس کا پردہ جو ہوتا ہے نا، یہ چونکہ اس طرح چھپانا اس کا فرض نہیں ہے، بعض اوقات گواہی کے طور پر دیکھنے کی اجازت بھی ہے، اور علماء نے فتنے اس زمانہ کی وجہ سے ایسا معاملہ کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس پردے کی بنا پر ہی فتنہ ڈال لیں۔ مثال کے طور پہ کچھ کمبائن فیملیز ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غالباً اس طرح مفہوم ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کا شاید واحد میں سسر ہوں جس نے اپنی بہو بھی نہیں دیکھی۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس طرح تقوی والے پرہیزگار، لیکن اس کو یوں لے لیں کہ بعض اوقات یہ سمجھ لینا کہ دیور اور جیٹھ سے اس طرح کا پردہ ہے کہ اس کو چہرہ بھی نہیں دکھانا، تو بعض اوقات اپنا گھر برباد کر بیٹھتی ہیں۔ یا تو یہ ہے نا کہ ذہن سازی ہوئی ہو اور ذہن بنا ہو اور آپ اس گھر میں جائیں تو آپ کو پردہ کرنے سے کوئی نہ روکے، تو پھر تو ہے بات ٹھیک، لیکن اگر وہ سارے کمبائن فیملی میں رہتے ہیں تو آپ شادی کرنے سے پہلے سر پٹکیں نا ان کے ساتھ، شادی کرنے سے پہلے ان کو بتائیں کہ میں اس طرح پردہ کروں گی، ٹھیک ہے، تو وہ اگر مان جاتے ہیں تو صحیح ہے۔ اب شادی تو کر دی ایسے گھر میں جہاں سوچ و بچار بھی نہیں ہے ایسے رشتے کی، اور وہاں جا کے آپ اپنے تقوی و پرہیزگاری کی بنا پر آپ نے فتنہ ڈال دیا، اب ان کے لیے پرابلم ہو گئی، یا پھر بات طلاق پہ جا رکتی ہے، یا بیٹے کو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں اور آپ کی مہربانی کی وجہ سے وہ بیٹا گھر سے نکل جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے
کہ بات طلاق تک جا پہنچے تو پھر پردے کے حوالے سے یوں ذہن میں رکھیں کہ آپ چہرے کا پردہ نہ کریں، مگر مذاق مسخری جس طرح وہ بھابھی کے ساتھ ہوتا ہے، دیور کا مذاق، تو خوش گپیاں یہ نہ کی جائیں، نگاہیں نیچی رکھ کے سائڈ پہ رہ جائے، لیکن اس گھر کے اندر جا کے آگ نہ لگائی جائے کہ یہ تو پردہ ہے، اس سے بھی پردہ، میں اس سے بھی بات نہیں کروں گی، اس سے بھی نہیں کروں گی، اس سے بھی نہیں کروں گی۔ جب اجنبی سے ضرورت کے وقت بات کرنے کی اجازت ہے، اور اجنبی بھی وہ جو بہت دور کا ہے، جو قریب بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گھر کے اندر فتنے سے بچاتے ہوئے آپ چہرے کا پردہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو آپ دوپٹہ گلے میں ڈال کے پھرتی رہیں، دونوں طرف احتیاط ضروری ہے۔ جب کمبائن فیملی ہو تو پردہ چہرے کا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گھر برباد نہ ہو، اور اگر عام روٹین ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ یہ ہے کہ ان کا ذہن اس طرح بنائیں، حاجی عمران صاحب مرکزی مجلس شورا کے نگران جو ہیں، ان کے بیانات ان کو سنائے جائیں، خود سمجھانے کے بجائے سب کو اکٹھا بٹھا کر بیانات سنانے سے ترکیب اچھی بن جاتی ہے۔ بیویوں کو بٹھا کر سنائیں، شوہر کو بٹھا کر سنائیں، پھر شوہر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر سنائے، اس سے زیادہ آسانی رہتی ہے۔ اور دوسری طرف محتاط یہ ہے کہ اب بھانجے کے ساتھ جا رہے ہیں تو کوئی دوسرا بھتیجے کے ساتھ جا رہی، تو اگرچہ وہ محرم ہیں، لیکن بعض اوقات فی زمانہ حالات ایسے ہیں کہ انہی کے اندر ہی سکینڈل سامنے آ جاتے ہیں، تو ہر جگہ با پردہ رہنا ضروری ہے، اور فتنہ اور دنگا فساد سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ نسبی محارم میں 4 طرح کے افراد داخل ہیں: اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنے ماں باپ کے ماں باپ، دادی دادا یعنی نانی نانا۔ نمبر 3، اپنے ماں باپ کی اولاد، یعنی بہن بھائی حقیقی ہوں یا سوتیلے، لیکن یہ پھر بھی ذہن میں رکھنا کہ سوتیلے بہن بھائی ہوں تو وہ محارم تو ہو گئے، مگر ان کا معاملہ محتاط انداز سے ہی چلانا پڑے گا۔ اپنے دادی دادا نانی نانا کی اولاد، یعنی ماموں خالہ، یہ رشتے سگے ہوں یا سوتیلے۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کیا سسر اور بہو کا بھی پردہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا پردہ تو نہیں ہے، لیکن اگر پردہ کرے تو حرج بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ممکن ہے اور فیملی کمبائن نہیں ہے، ادھر ادھر رہتے ہیں علیحدہ علیحدہ، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ایسے ایک عالم دین کو جانتا ہوں جن کے ہاں مطلب علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہیں، جیسے ہی شادیاں ہوئیں تو دلہن اپنے علیحدہ گھر میں ہی آئی ہے، نہ بیوی بچوں کا کہیں آنا جانا ہے اور نہ کوئی اور معاملہ ہے۔ تو بہرحال پردہ محتاط انداز سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر سسر نے حرمت مصاہرت کے مسائل بہت خطرناک ہیں، اگر سسر نے اپنی بہو کو مطلب چھوا یا چھیڑا شہوت کی نگاہ سے، شہوت کے انداز سے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عورت اپنے شوہر پر یعنی سسر کے بیٹے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اسی طرح ساس اور داماد کو بھی گلے ملنے سے پرہیز کرنا چاہیے اگر دونوں جوان ہیں تو، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے معاملات میں بچنا چاہیے، کیونکہ داماد نے ساس کو شہوت کے ساتھ چھوا اور سسر نے بہو کو شہوت کے ساتھ چھوا، یا بہو نے سسر کو شہوت کے ساتھ چھوا، یا ساس نے داماد کو شہوت کے ساتھ چھوا، دونوں صورتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح ختم ہو جائے گا، اور پھر کبھی زندگی میں واپسی نہیں ہوتی۔ یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ گویا وہ ماں بیٹا بن گئے، یوں سمجھ لیجیے آپ، یا میاں بیوی بن گئے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جائے گا۔ حرمت مصاہرت کے متعلق انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا باب آئے گا کہ اس کی لاجک کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔
تو پردے کے حوالے سے جو مختصر میں نے عرض کیا کہ جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان میں بھی بعض رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ پردے کے ساتھ ہی صورتحال اختیار کرنی چاہیے، اور بعض ایسے رشتے ہیں کہ جن سے نکاح حرام نہیں ہے مگر فتنے کے ڈر سے بعض اوقات پردہ نہیں کرنا ہوتا، مجبوری بن جاتی ہے، تو وہاں بھی جو بغیر پردے کے رہنا مطلب صرف اتنا ہے کہ چہرہ دکھانے کی اگر ضرورت پڑے، مطلب مجبوری یہ ہو کہ چہرہ کیوں چھپایا جا رہا ہے، تو فتنہ و فساد سے بچتے ہوئے آپ چہرہ نہ چھپائیں، لیکن نگاہیں جھکا کر رکھیں، اسلام، دعا اور باقی معاملات میں اتنے سخت رہیں کہ ان کی توجہ یا ان کی للچائی ہوئی نظریں آپ تک نہ پہنچیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جیٹ، دیور، بہنوئی، پھپھا، خالو، بعض بہنوئی کے ساتھ حج پہ جاری ہوتی ہیں، تو پھپھا، خالو، چچا زاد، ماموں زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، بھائی، یہ سب لوگ محض اجنبی ہیں، بلکہ ان کا نقصان بعض اوقات دوسرے کے نقصان سے زیادہ ہوتا ہے، بالکل غیر کے نقصان سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھر میں آتے جاتے ہیں اور ان کو ڈر بھی نہیں ہوتا، اور عورت کو بھی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ اس پہ شک نہیں کرتے، اور دوسرا تو کوئی غیر تو گھر میں آئے گا بھی نہیں۔ بہرحال آج کل تو خیر یہ تصور ہی عجیب سا ہو چکا ہے، کیونکہ روٹین یہ بن چکی ہے، یہ میرے کزن ہیں، شادی بیاہ پہ تو یوں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سگے بہن بھائی سے بھی زیادہ قریبی ہوں، سگے بہن بھائیوں کے ساتھ شاید نہ بیٹھیں، لیکن اس طرح حرام میں پڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو سوال پھر امیر علیہ سنت سے ہوا کہ سسرال میں دیور و جیٹھ وغیرہ سے کس طرح پردہ کیا جائے؟ سارا دن پردہ میں رہنا بہت دشوار ہے، گھر کے کام کاج کرتے وقت کیسے اپنے چہرے کو چھپائے؟ تو آپ فرماتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے بھی بالخصوص دیور و جیٹھ وغیرہ کے معاملے میں محتاط رہنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق فرمایا دیور تو پھر موت ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5232 ہے۔ تو فتنہ کا اندیشہ جہاں زیادہ ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت وقار ملت مولانا وقار الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین فرماتے ہیں، ان رشتہ داروں سے جو نامحرم ہیں، چہرہ، ہتھیلی، گٹے، قدم اور ٹخنوں کے علاوہ ستر کرنا یعنی پردہ کرنا ضروری ہے۔ زینت، بناؤ، سنگار بھی ان کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے۔ مطلب اب میں نے جو شروع میں بات عرض کی تھی اس کا حوالہ آپ کو ملا کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرے کو نہ چھپائیں آپ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بن ٹھن کے اور مطلب سرخی پاؤڈر لگا کر میک اپ کر کے تو پھر دیور سے پوچھیں کیسی لگ رہی ہوں، بالکل چڑیل لگ رہی ہے، تو اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے۔ شوہر کے لیے سارا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ بھی ہوتا ہے کہ بازار جانے کے لیے بھی تیار ہوتی ہیں، لو اب بازار جائیں تو کیسے جائیں، دیکھنے والے کو کیا لگے گا، یہ ان کے گھر میں نہاتے نہیں ہیں کبھی۔ تو شوہر کے لیے کون سجتی سنورتی ہے، اور بچیاں جو ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کو انتہائی